کراچی کے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے حافظ عبدالرافع نے میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے والدین اور سرکاری اسکول کے اساتذہ کرام کا نام روشن کر دیا۔ اس حوالے سے ان کو ہر طرف سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہونے لگے، جبکہ اس موقع پر ان کے گھر پر گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین نصرت اللہ اور ڈائریکٹر ایجوکیشن ندیم حنیف نے بھی کراچی میٹرک بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے گورنمنٹ دہلی اسکول کے ہونہار طالب علم عبدالرافع اور ان کے والد طارق محبوب سے ملاقات کی اور ان کو مبارکباد پیش کی اور حافظ عبدالرافع کو ترجمہ قرآن شریف کا تحفہ بھی پیش کیا۔ اس موقع پر حافظ عبدالرافع نے بچوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو اسکول کے اساتذہ کرام بھی پڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ میں نے سرکاری اسکول میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ زندگی کی دوسری سرگرمیوں پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ تو میں اپنے اللہ کو دینا چاہوں گا جس نے میری دعائیں قبول کری اور مجھے میرے نصیب میں پوزیشن لکھ دی، اور اس کے بعد اپنے پیرنٹس اور اپنے ٹیچرز جنہوں نے مجھے ہر چیز میں سپورٹ کیا اور اچھی گائیڈنس دی، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں۔ عبدالرافع نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی، لیکن ساتھ ہی پڑھائی کے ساتھ دوسری سرگرمیوں پر بھی اتنی ہی توجہ دی اور پڑھائی کے لیے اپنا روزانہ ایک خاص شیڈول ترتیب دیا۔ صبح تو اسکول ہوتا تھا، اس کے بعد 3 سے 6 ساڑھے 7 تک کوچنگ ہوتی تھی، اس کے بعد اگرچہ کسی دن کام کم ہوا تو تھوڑا بہت کھیل لیا، ورنہ تو سب سے پہلے جو پڑھایا جاتا ہے اس کا ریویژن کر لیا تاکہ اس کو بھولنا نہ جائے، ورنہ وہ اگر تھوڑے ٹائم کے بعد ریویژن کیا جائے تو وہ بھول جاتا ہے بندہ، اسے کانسیپٹ بھول جاتا ہے، اور تقریباً ہر ہفتے کے بعد جتنا بھی ہفتے میں پڑھا ہے اس کو ریپیٹ کر لیا جائے تو وہ پھر اس کے بعد 3 سے 6 ساڑھے 7 تک کوچنگ ہوتی تھی، اس کے بعد اگرچہ کسی دن کام کم ہوا تو تھوڑا بہت کھیل لیا، ورنہ تو سب سے پہلے جو پڑھایا جاتا ہے اس کا ریویژن کر لیا تاکہ اس کو بھولنا نہ جائے، ورنہ وہ اگر تھوڑے ٹائم کے بعد ریویژن کیا جائے تو وہ بھول جاتا ہے بندہ، اسے کانسیپٹ بھول جاتا ہے، اور تقریباً ہر ہفتے کے بعد جتنا بھی ہفتے میں پڑھا ہے اس کو ریپیٹ کر لیا جائے تو وہ پھر بھولا نہیں جاتا۔ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔